السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ربیع الثانی ہے اور 11 ربیع الثانی حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم عرس بھی ہے، یوم وصال بھی ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ تمام محبت کرنے والے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے ان بندوں کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی محبت کا سلسلہ اپنے دلوں میں استوار کریں، تاکہ ہماری زندگی میں اسلام کا نور برقرار رہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ۔ میں نے جو قرآن پاک سورہ مریم کی آیہ کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ہم لوگوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت، دیکھیں نا اصحاب کہف ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ ایک غار میں سوئے رہے، آج بھی ان کی محبت دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ وہ غار میں چھپے تھے اللہ کی رضا کے لیے، بلکہ وہ کتا جس نے ان کا پہرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر بھی ان کے ساتھ ہی کیا ہے، اور جس طرح وہ بیٹھا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹھنے کا جو ہے انداز وہ بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن پاک کی وہ آیہ کریمہ جو مشہور آپ سنتے رہتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا ان عباد اللہ ہے، بلکہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ ہے۔ اللہ ولی بھی اس کے بندے ہی ہوتے ہیں، ولیوں سے پیار اس لیے ہے کہ وہ رب کے بندے ہیں، نہیں سمجھ آئے اولیاء اللہ سے۔ اور یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں۔ سارے بندے برابر بھی نہیں ہیں، کوئی اس کے زیادہ قریب ہے، کوئی بہت قریب ہے، اور اللہ کے محبوب سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ جو ولایت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کی رضا پر راضی برضا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، یعنی ان میں ایمان ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ ولی کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جب اس کے چہرے کو دیکھو تو رب یاد آئے، تو ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں جن کو تکنے سے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولیاء کے سرخیل ہیں اور اولیاء کی شان ہیں اور اہل بیت اطہار کے شہزادے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اہل بیت کے شہزادے، جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنا عصا مبارک، کچھ وہ امانتیں جو حضرت شیر خدا سے چلی تھی اور ہوتے ہوتے آپ تک آئی تھیں، حضرت امام حسن عسکری جو ہے، تو آپ کے پاس پہنچی تھی۔ آپ نے وصال سے قبل اپنے مرید خاص کو کہا کہ میں اس چیز کا جو میرے پاس امانتیں ہیں سب سے زیادہ مستحق اس اپنے بیٹے کو سمجھتا ہوں جس کا نام عبد القادر ہوگا، تو یہ ان کے حوالے کرنا
اگر تمہاری زندگی میں آ جائیں تو خود پیش کرنا، اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنی اولاد کو دینا، کیونکہ اس کے مستحق جو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ آپ کا جو مرتبہ ولایت ہے اس کو ہر ایک نے تسلیم کیا۔ جو شیخ ابن تیمیہ بڑا جو ایک نقاد قسم کا بندہ ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت اور آپ کی کرامات، آپ کی تعلیمات تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 91 سال عمر عطا فرمائی۔ یہ جو اولیاء اللہ ان کا فیض اس وقت ملتا ہے جب آپ ان کی تعلیمات پڑھتے ہیں، ان کے تعلیمات پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کا جو ہے وہ صحیح فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ 91 سال آپ کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ آپ نے تقریباً 20 سال 25 سال، ٹھیک ہے اسپیکر ٹھیک ہے، میرے گلا تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، 25 سال آپ نے ظاہری علم پڑھا، کیونکہ جس ولی کے پاس علم نہیں ہوتا وہ ولی نہیں ہوتا، جاہل ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے، اسے احکام شریعت کا علم ہوتا ہے، ظاہری علوم و فنون سے وہ واقف ہوتا ہے۔ 25 سال آپ نے ظاہری علوم پڑھے، اور 25 سال پھر بھی آپ نے کوئی واضح و تقریر شروع نہیں کی، اور 25 سال آپ نے مختلف اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنے علم کی جان پھٹک کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، کہیں کوئی میرے جو ہے وہ علم میں تکبر تو نہیں آ گیا۔ تو 25 سال آپ مختلف اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے، تو 50 سال کا، اور 50 سال آپ نے یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ کرنے کے باوجود بھی وعظ شروع نہیں کیا۔ ایک رات سوئے، عمر 50 سال ہو گئی، رات کو سوئے تو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا بیٹا گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا حضور میں اجمی ہوں اور مجھ میں شرم ہے، جھجک آتی ہے۔ تو حضرت دیکھیں جن کی ڈیوٹی سرکار نے لگائی ہے نا، جن کو ولایت وہاں سے ملتی ہے، اس کا انداز جدا ہوتا ہے، اس کا فیض جدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا بیٹا گفتگو کیا کرو۔ یا رسول اللہ میں اجمی ہوں اور میں جھجکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ تو 7 دفعہ اپنا لعاب دہن حضرت شیخ صاحب کے منہ میں ڈالا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 50 سال کا علم جو ہے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک حضور کے لعاب دہن نے پہنچا دیا۔ اگر ایسا کام پھر دوسرا دن ہوا تو بات شروع نہ ہوا، تو آپ رات کو سوئے تو حضور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ خام میں تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ میں حضور تھوڑی سی جھجک ہے۔ فرمایا منہ کھولو۔ پھر 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا۔ اور یہ وہ حدیث میں ایک تطبیق ہے جو سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں نے حضور سے علوم و فنون حاصل کیے، تب یہ مقام ملا کہ میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں۔ اور یہاں کچھ بیوقوف لوگ یہ کہہ دیں کہ نعوذ باللہ نبی پڑھا لکھا نہیں جانا، ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی سوچ سے بھی ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ تو ہم حضور کی 4 سطریں پڑھ کر ہم علامہ فہمہ بن جاتے ہیں جی۔ تو سرکار کے علوم و فنون کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ رحمان وہ ہے اے محبوب جس نے قرآن پاک خود تمہیں سکھایا ہے۔ تو بہرحال آپ نے پھر بات شروع کیا۔ پھر ایک سوال پوچھا آپ نے، فرمایا حضور آپ نے 6 دفعہ، اللہ کے نبی نے 7 دفعہ۔ فرمایا یہ ادب مصطفیٰ ہے،
حضور کا ادب ہے، حضور کا احترام ہے، حضور مولا کائنات جیسی شخصیت، اس معاملے میں بھی حضور کا اس قدر احترام، وہ بھی خواب میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی عبادت وہ حضور کا ادب ہے، حضور کا احترام ہے۔ پھر آپ نے بات شروع کیا 40 سال تک، 41 سال تک آپ علوم و فنون کہ ایسے اور تربیت اور لوگوں کو اللہ اس کے رسول کا ایسا پیغام آپ نے پہنچایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضور مولا کائنات کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ 41 سال تک حضور غوث پاک، اور آج بھی آپ کا فیض اسی طرح چلتا جا رہا ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کی تربیت بھی جو ہے یہ بڑی شاندار طریقے سے آپ کے نانا جان نے فرمائی تھی، حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ، اور آپ کی پھپھو جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے آپ کی تربیت فرمائی تھی، اور آپ کے بچپن کا واقعہ سنتے رہتے ہیں، سیب والا آپ کو یاد ہے نا؟ تو یہ اصل میں یہ اس حلال لقمے کا اثر ہے اور اس تربیت کا اثر ہے جو آپ کی ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اور 12 سال تک اس سیب کی قیمت ادا کرتے رہے، پھر اس کا فیض یہ ملا کہ آج کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لوگ ان کے مزار کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ہزاروں مشائخ، آپ کے ہزاروں استاد، آپ کی بے شمار، صرف کرامات تک آپ کی ذات محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی تعلیمات دیکھیں، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا مشہور ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور بتائیں کہ رب کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، رب کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کن عند ربی کالمیت عند الغسال، رب کے نزدیک اس طرح ہو جاؤ جس طرح میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ لیٹا ہوتا ہے، نہلانے والا اسے دائیں کرتا ہے وہ دائیں ہو جاتا ہے، بائیں کرتا ہے وہ بائیں ہو جاتا ہے، اٹھاتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، بٹھاتا ہے وہ۔ فرمایا جب رب کے نزدیک تم اس طرح ہو جاؤ گے کہ وہ اٹھائے تو اٹھ جاؤ، لٹائے تو لیٹ جاؤ، بلائے تو آ جاؤ، منع کرے تو منع ہو جاؤ، فرمایا جب تم اس طرح اپنے معاملات کو کرو گے تو رب کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جو تم کہو گے رب کی ذات وہی کرے گی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی کمال کا دیا تھا، کیونکہ 50 سال تو ظاہری علوم پڑھے، پھر وہ لعاب دہن کا جو اثر تھا۔ علامہ ابن جوزی بڑے مشہور محدث، اور ہماری جو حدیث پاک کا میدان ہے نا، علامہ ابن جوزی کا بڑا مقام ہے، اور بڑی وہ جان پھٹک کرنے والے محدث تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی وہ اللہ کے ولی بھی ہیں اور پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، تو چلو ان کے پاس دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنا علم ہے۔ علامہ ابن جوزی گئے، دیکھا کہ حضور عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ واعظ فرما رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں۔ تو جب گفتگو کلاس ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ شیخ صاحب میں آپ سے ایک آیت کا معنی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ ایک آیت پڑھی تو حضور شیخ صاحب نے فرمایا کہ علامہ صاحب آپ کو اس ایک آیت کے کتنے معنی آتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب مجھے 11 معنی آتے ہیں، اور اس سے پہلے کسی نے اتنے معنی بیان نہیں کیے۔ تو آپ نے فرمایا بیان کریں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے 11 کے 11 معنی بیان کر دیے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اتنے معنی ہو گئے مکمل؟ یہ مکمل۔ آپ نے فرمایا عبدالقادر اس کے 100 معنی بیان کریں جو بارگاہ نبوی سے مجھے نصیب ہوئے۔ تو جب تھوڑے سے مزید معنی بیان کیے نا تو علامہ ابن جوزی بے ہوش ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم بٹھایا ہے، اس کے اوپر ایک عالم ہے، اور سب سے بڑا عالم خود ہے۔ تو فرمایا کہ آخر جب آپ کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو کہا بیٹا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، اس کی توحید اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا، اللہ کے رسول کے احکامات کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرنا۔ زندگی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی تابع داری میں، فرما برداری میں گزرے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کا سلسلہ ہوتا ہے،
آپ ایصال ثواب کریں، ختم شریف کریں اور ان کی روح کو ایصال کریں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کو یہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائیں۔